بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ڈی ایم پلس ٹولے کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلسل جھٹکوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایک اور جمعہ نواز شریف اور ان کے حواریوں پر بھاری پڑ گیا ہے۔ جہانگیر ترین پر بھی کار ٹوٹ پڑا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز نے سرپرائز دے کر چکرا دیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ آرڈر ججمنٹ کو جس طریقے سے آج اڑایا گیا ہے، سکندر سلطان راجہ اور شہباز حکومت پر توہین عدالت کا راستہ کیا ہموار ہونے جا رہا ہے۔ بہت تاریخی فیصلہ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کو اٹک جیل میں ڈالنے کے باوجود عوام کے اندر ان کی مقبولیت کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اب پنجاب کی نگران حکومت، محسن نقوی حکومت کس طرح گھبرا گئی ہے اور ایک بڑا انوکھا اور شرمناک فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل مختصراً پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے جو درخواست ہے اس کی بھی سماعت ہو رہی ہے، اور جب تک یہ ویڈیو پبلک ہوگی اس کی تفصیلات بھی آ چکی ہوں گی۔ اور پھر شیر افضل جو مروت ہیں، جس طریقے سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا، وہ ساری چیزیں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ لیکن اس وقت ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ خائف ہوئے پڑے ہیں، اور اب ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنے پریشان ہیں کہ تمام کوششوں کے باوجود عمران خان جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اور اب جو آپ اندازہ کریں کہ کامران خان جیسا جو صحافی ہے، وہ جس کو طاقتور حلقوں کا ایک ٹاؤٹ یا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی یہ اب رایامہ ہموار کر رہے ہیں۔ چونکہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے، میں اکثر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ طاقتور حلقوں کے لیے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹایا گیا ہے تو اس کا متبادل اگر آصف زرداری، نواز شریف اور اس طرح کی کرپٹ ایلیٹ ہوگی تو یہ آپ کو گالیاں پڑتی رہیں گی، پبلک امیج آپ کا خراب ہوگا۔ اس امیج کو درست کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا پڑے گا کہ یہ شتر بے مہار ہو کر جس طرح پاکستان پر یہ چھا گئے ہیں اور یہ لوٹ مار مچائی رکھی، جو اندھیر نگری مچائی رکھی ہے، تو یہ اس کے اندر آپ بھی ایک پارٹنر کے طور پر آ رہے ہیں۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس کے اندر جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے۔ کے پی کے کی 19 جو اراکین ہیں صوبائی اسمبلی کے، جو صوبائی اسمبلی کہہ رہا ہوں، جو کابینہ بنائی گئی تھی، ان کو اڑا دیا گیا ہے، اور آپ کو علم ہے ان کی جگہ پہ نیا سیٹ اپ آئے گا۔ لیکن محسن نقوی وہ آنکھ کا تارا ہے، حالانکہ انتہائی ایک سخت قسم کا آدمی ہے، یعنی سخت سے مراد یہ ہے کہ منتقم مزاج وہ بندہ ہے۔ اور پھر احمد میر کا بھائی عامر میر انتہائی ایک بد اخلاق، بد تہذیب اور شرمناک کردار کا شخص ہے، لیکن وہ بھی سب چمٹے ہوئے ہیں۔ اب نگران وزیر اعظم ہے، وہ کون ہوگا، اس پہ پھڈے بازی تو نہیں ہے، آپس کے اندر یہ بس معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب 14 اگست ہے، یہ یوم آزادی کا دن ہے۔ ایک تو تحریک انصاف نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم 14 اگست منا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اٹک جیل سے یہ ہدایات دی ہیں، اور ہم لوگوں کو شعور دلائیں گے کہ ہماری جو آزادی 14 اگست 1947 کو ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر، اس کا مقصد کیا تھا اور کس طریقے سے یہاں آئین کو، قانون کو، انسانی حقوق کو، آزادی ادارے رائے کو پامال کیا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے نام پر کچھ ایسے لوگوں سے کوئی پاکستان کے پرچم جلوائے جائے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کروائی جائے اور اس کا جو ملبہ ہے وہ تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش ہو۔ لہذا اس طرح کا کوئی بھی کام وہ تحریک انصاف اس کے اندر انوالو نہیں ہوگی۔ اس پر جو ہے وہ محتاط رہنا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بھونڈی حرکت کرے تو اس کی تصویر آپ نے بنانی ہے اور ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ کامران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب کے لیے انتہائی ناخوشگوار خبر، دونوں بڑوں کے درمیان دبئی میں طے ہو جانے والے معاہدے کے باوجود وفاق، سندھ، بلوچستان میں سیاستدانوں تو کیا سیاسی وابستگی یا تعلق رکھنے والوں کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ گویا اسحاق ڈار ہو یا کوئی اور، نگران حکومتیں آزاد اور غیر سیاسی ہوں گی۔ آج اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینے کے لیے کے پی کے کی پوری نگران کابینہ فارغ کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جھٹکا جے یو آئی کو لگا، جس کے ہمدردوں پر مبنی کابینہ صوبے میں مزے کر رہی تھی، مگر آج سب کو وزیر اعلیٰ نے چائے کے ایک ایک کپ پلا کر گھروں کو واپس بھیج دیا ہے۔ اب یہ چیز تو آپ نے دیکھی ہے، لیکن ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 14 اگست کو صرف بھائی جو بھی ہوگا پروگرام
ایک تو جو جس طریقے سے وہ سلنسر وغیرہ نکالتے ہیں اور جو ہلا گلا ہوتا ہے اس پر پابندی ہمیشہ حکومت لگاتی ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہو پاتا. لیکن دوسرا یہ ہے کہ کوئی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے یوم آزادی کو 14 اگست کو منانے کا فیصلہ کیا ہے تو اب ان کو خطرہ ہے کہ پھر لوگ نکل آئیں گے. چونکہ لوگوں کی اکثریت تو ہے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ. یہ ایسے بھونڈے شرمناک کردار کے لوگ اس وقت قابض ہو گئے ہیں دونوں صوبوں پر کہ اب وہ یوم آزادی کے دن بھی پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی وہ اپنا جھنڈا نہیں لگا سکتی. چونکہ اور تو کسی کے ساتھ نہ بندہ نکلنا ہے اور لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ان کو عبرت کا نشان بن گئے ہیں وہ. لیکن تحریک انصاف چونکہ نکلے گی تو ایک مرتبہ پھر مومنٹم بنے گا. تو یہ ایک عجیب شرمناک اور جمہوریت پر خودکش حملہ یہ جو ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے یہ جو غیر منتخب قسم کے لوگ قابض ہو گئے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں. بھائی سیاسی جماعتوں پہ پابندی، ان کے جھنڈوں پہ پابندی، ان کے ایکٹیویٹیز پر پابندی، تو آپ کہاں کس آئین اور قانون کے تحت آپ قابض ہو گئے ہیں؟ کوئی اس پر ججز، عدالتیں سب جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش ہے. اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریویو اینڈ ججمنٹ جو فیصلہ آیا ہے یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں بڑا عام اس کے جو امپیکٹ ہے وہ پڑنے جا رہا ہے. اور اس کا آگے جو الیکشن کے ڈیلے کیا گیا 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے اس پر بھی اس کا جو اثر ہے وہ پڑنے جا رہا ہے. اب تھوڑا سا اس کو سمجھے. یہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ ہے 2023 یہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد 26 مئی کو صدر مملکت نے اس ایکٹ پر دستخط کی اور اس کا اطلاق 29 مئی سے ہوا. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کی 7 شقیں ہیں. اب یہ جو شقیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے موٹی موٹی چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جب دیکھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بینچ بناتے ہیں اور نواز شریف جو ہے اس نے واپس آنا ہے، اس کو اپیل کا حق بھی ملنا چاہیے. پہلے چونکہ نظر ثانی اپیل بھی ان کی خارج ہو چکی ہے تو لہذا اپیل کے اندر اگر 3 جج پہلے بینچ میں فیصلہ کر رہے ہیں تو اگلا جو بینچ بنے گا اپیل کے لیے اس میں کم از کم اس سے زیادہ ججز ہونے چاہیے. یعنی 5 جج ہوں گے، 7 جج ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 184(3) کا سو موٹو کا اختیار ہے وہ ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے ثوابدید نہیں رہے گا بلکہ 3 ججز وہ کریں گے، جس کے اندر قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود وہ جس طرح اس کیس سے اٹھ کر گئے اب انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ چلایا تو وہ ایک اختیارات چیف جسٹس بندیال کے کم کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح انتخابات کے التوا یہ ایکٹ پاس کیا گیا. اب یہ آئین کے ترمیم ضروری تھی یا قانون سے یہ ہو سکتا تھا؟ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگائی گئی اور یا اس کو اندر اضافہ کیا گیا. بہت سارے عام سوال تھے اور اس کا جو امپیکٹ ہے جو الیکشن ایکٹ یعنی الیکشن کی تاخیر ہوئی جس میں توہین عدالت کی کارروائی سکندر سلطان راجہ، شہباز شریف اور باقیوں جنہوں نے سیکورٹی سے انکار کیا ان کے خلاف ہو سکتی تھی. کیونکہ یہ قانون آنے کے بعد ایک نیا مقدمہ شروع ہوا اور وہ کیس رک گیا. اب اس کا بھی فیصلہ آنا ہے اور اب اس کے فیصلے کے تحت سکندر سلطان راجہ اور شہباز حکومت کے عام عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے اس کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. اب یہ جو ایکٹ ہے اس کا تھوڑا سا سمجھیں کہ شکیں کیا ہے. اب اس کا اطلاق انہوں نے کہا پہلے سے بھی ہوگا. یعنی نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو جو نائل کیا گیا، نظر ثانی اپیلیں بھی سپریم کورٹ سے ان کی خارج ہو گئی. تو اب اس قانون کے تحت ان کو یہ اختیار مل رہا تھا کہ وہ دوبارہ نواز شریف لندن سے ادھر آئیں، آ کر وہ اپیل کریں گے تو اس کے بعد چونکہ 3 کے بجائے یا 5 کے بجائے 7 ججز سنیں گے اور قاضی فائد عیسیٰ اتنے میں چیف جسٹس بن چکے ہوں گے اور اس وقت ان کی جو سزا ہے اپیل منظور کر لی جائے گی اور سزا ان کی ختم کر دی جائے گی. یہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہوا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کا. استحکام پاکستان اور یہ سارا. اب اس کے اندر جو شکیں ہیں وہ پہلے آپ کو پڑھ دوں. اس کے اندر کہا گیا ہے شک 1 کے تحت سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کے لائے گا. شک 2 کے تحت سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا اور مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کی اپیل کے طور پر سنا جائے گا. شک 3 کہتی ہے کہ نظر ثانی کی سماعت کرنے والے بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سے زیادہ ہوگی. شک 4 کہہ رہی ہے کہ نظر ثانی میں متاثرہ فریق سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کر سکے گا اور شک 5 کے تحت یعنی کوئی بھی وکیل اٹھے گا اور وہ درخواست دے سکے گا. شک 5 کہتی ہے کہ ایکٹ کا اطلاق آرٹیکل 184(3) کے پچھلے تمام مقدمات پر ہوگا. یعنی نواز شریف اور جہانگیر ترین ان کو بھی اس کے اندر لایا گیا اور بھی بہت سارے بینیفیشریز ہیں. شک 6 کہتی ہے کہ متاثرہ فریق ایکٹ کے اطلاق کے 60 دنوں میں اپیل کر سکے گا اور 7 نمبر جو شک ہے
وہ کہتی ہے کہ ایکٹ کا اطلاق ملتے جلتے قانون، ضابطے یا عدالتی نظیر کے باوجود ہر صورت ہوگا۔ اب یہ اصل میں پورا ایک راستہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں تھی۔ وہ اگرچہ دوسرا کیس ہے جس کے اندر چیف جسٹس کو محدود کیے گئے اختیارات۔ اب جو اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے تحت یہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے اس کو۔ یہاں پر جو آج فیصلہ آیا ہے اس کے تحت، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ آپ کی خارج کی جاتی ہے، آئین کے اندر ترمیم اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلے کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ریویو اینڈ ججمنٹ جو کیس ہے وہ درخواستیں خارج کی جاتی ہیں، اور اس قانون کے لیے آئینی ترمیم لازم قرار دینے کا جو مدعا پیش کیا گیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ تو لہذا یہ جو ایک خواب ہے وہ چکنا چور ہوا ہے، جو فوری طور پر کل جاوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ ابھی پاکستان جو ہے وہ آنے جا رہے ہیں 15 ستمبر کو۔ اب ظاہر ہے اگلے انتخابات ہوں گے، انتخابات کے بعد آئین کے اندر ترمیم ہو سکے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قاضی صاحب فیض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ مدد کر سکیں گے، اور ممکن ہے اس فیصلے کے خلاف جب اپیل ہو تو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں، اور اسی کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف جو ریویو ہے وہ کیا جائے۔ بہرحال وہ تو ہتھکنڈے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو آرٹیکل 184(3) کے پچھلے تمام جو مقدمات ہیں ان پر جو اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ مسلسل تیسرا جھٹکا ہے۔ ایک تو قادر پٹیل جو وزیر صحت تھے، چونکہ وہ وزیر صحت تھے، اور اسلام آباد کے 2 اسپتالوں کے اندر تقریباً 400 کے قریب بھرتیاں کی گئیں اور ان کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ حکومت کے خاتمے کے اگلے چند گھنٹوں کے اندر ان کی منسوخی ہوئی ہے۔ اس کے اندر رشوت لینے کے الزامات ہیں، بھرتیاں بیچنے کا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ معاملات آئے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آئی ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے اس کو اڑا دینا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ یہ بتاتا ہے کہ آنے والے دن نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے حواریوں کے لیے بھی انتہائی مشکل ہوں گے اگر کوئی نئی ڈیل اور ڈھیل، اگر اس طرح کا تماشا جو ملک کے اندر ہوتا ہے اکثر، وہ اگر نہ ہوا، اور اگر یہ معاملات جب اگلے انتخابات کے اندر جائیں گے، جو الیکشن 14 مئی کو نہیں کروائے گئے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، تو سکندر سلطان راجہ، شہباز شریف اور ان کے چند وزراء، ان کے خلاف جو ہے توہین عدالت کی کارروائی بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔